شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ پٹا اسلامیات لازمی میں ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ توحید اور شرک کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم دیکھیں گے عقیدہ توحید جو ہے، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کون کون سی کوالٹیز، کون کون سی خوبیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر آزادی اور وسعت نظر پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو خالق السماوات والارض اور رب المشرق و مغرب تسلیم کرتا ہے تو انسان جو ہے اس کی نظر کے اندر ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے، جس طرح سے خدا تعالیٰ کی یہ کائنات لامحدود ہے۔ اس لیے ایک مسلمان زمین، نسل، قوم کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر انتہائی وسیع اور آفاقی ہوتی ہے، نسلی اور قومی حدود سے آزاد اور بالاتر ہوتی ہے۔ اس کی نظر صرف ذاتی فائدے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ فرمان آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو انسان پھر اپنی اسی وسعت نظر کے پیش نظر باقی اپنے سارے اعمال اور افعال بھی سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ مرد مومن اللہ تعالیٰ کو جب قوت اور طاقت کا سرچشمہ مانتا ہے، اس کے خیال سے بندہ مومن جو ہے خوددار اور عزت نفس کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس کا سر کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتا، کسی دنیاوی قوت سے مرعوب نہیں ہوتا، اس لیے عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا لیتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کس طرح؟ سورۃ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے بنی آدم کو انتہائی تکریم دی، عزت دی۔ کافر اور مشرک ان اوصاف سے عاری ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی عزت نفس کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح علامہ اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک طرف انسان دوسروں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ توحید یعنی رب العزت کی ذات کو ماننے کا، کہ اس کی اپنی شخصیت کے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خدائے واحد کو خالق، مالک اور رب ماننے کا ہی اثر ہے کہ بندہ مومن عاجز اور منکسر المزاج ہوتا ہے، غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہر نعمت اور قوت خدا کی دین اور عطیہ ہے، جب چاہے یہ نعمت چھین سکتا ہے۔ اس کے برعکس منکر جو ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے، وہ دنیاوی کامیابی، مادی خوشحالی کو اپنی کوشش کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اس لیے متکبرانہ روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا بحق، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں پسند کرتا جو اکڑنے والے اور غرور اور تکبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پر، اگر ہم عقیدہ توحید کو اپنی زندگی پر، اپنی شخصیت کے اندر ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب اور علیم بذات الصدور سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، چاہے وہ ہماری خلوت ہو یا جلوت، اندھیرا ہو یا اجالا، اس کا ہر کام اور فعل خدا کی نگاہ میں ہے، اس لیے وہ اپنے ہر عمل کو ہمیشہ حسن اور خوبصورتی سے سر انجام دیتا ہے، گناہ و معصیت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے، آخرت میں جنت کا مستحق ہو جائے، اللہ پاک کے ہاں اسے بلند درجہ حاصل ہو۔ اس لیے طہارت اور پاکیزگی اس کی زندگی کا لازمی جز بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں مشرک اور کافر لوگ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد خیال کرتے ہیں، کسی بالاتر ہستی پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی تمام زندگی چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی، گناہ، گندگی، بیرا روی اور فسق سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کے آگے انہی چیزوں کی بدولت اس کی شخصیت کے اندر
شجاعت اور جرت مندی پیدا ہوتی ہے۔ بندہ مومن خدا کو ہی زندگی اور موت دینے والا سمجھتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ تصور ہی مومن کو شجاع، بہادر اور جرت مند بنا دیتا ہے، اس لیے دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون کا خوف بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کے برعکس مشرک اور کافر زندگی اور موت کو اپنے اور دوسرے دنیاوی اسباب سے متعلق سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ضامن موت کو ٹال سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ موت سے بھاگتے رہتے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں، بندہ مومن جو ہے عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنا سب سے بڑا سہارا خیال کرتے ہیں، دکھ سکھ سارے اسی کی طرف سے سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے جب کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ نظریہ ہی بندے مومن کو سکون قلب اور اطمینان ذہنی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ذکر سے مومن جو ہے وہ سکون اور عافیت پائیں گے۔ اس کے برعکس منکرین خدا، مشرکین مصائب میں مایوسی اور بددلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں توحید کا عقیدہ رکھنے والا ایک عالمگیر معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھانے میں اللہ کے مددگار ہوتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ رکھنے سے ہر انسان رنگ، نسل، ذات پات، وطن، قوم کے تعصبات سے بالاتر ہو جاتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ اس سے ایک عالمگیر معاشرہ وجود میں آتا ہے، وہ ہندوؤں کی طرح تنگ نظر اور تنگ سوچ کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ لوگوں سے کہا، جو لوگوں کو آسانی دینے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید رکھنے والا مومن جو ہے وہ خلق خدا کا غمخوار ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق اور سیرت میں ایسے خدائی و صاف پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تمام انسانوں کو خدا کا کنبہ تن کرتا ہے۔ الخالق یا اللہ، جو اس کی وجہ سے ہمدردی اور غم گساری کا معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں صرف ہر طرف پروان چڑھتی ہے۔ عقیدہ توحید غم خواری، مساوات اور خدمت خلق ہمیں سکھاتا ہے، جس سے دوسرے انسانیت کا دکھ، درد اور غم تکلیف دور ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے اندر صبر اور قناعت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل صالحہ کی طرف اسے رغبت ملتی ہے، اور میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو یعنی مادہ پرستی سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اینڈ پہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، انسان ہر طرح کی مایوسی جو ہے اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بڑی سے بڑی آزمائش بھی ہے اس کے سامنے، بندہ مومن کے یہ آیت آتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے اپنے اندر ایسی روحانیت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔